جیسا مزاروں کے ساتھ مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدیں بنائی جاتی ہیں. اب یہ کیوں ہوتی ہے؟ قرآن کی آیت دیکھ لیں. قرآن کہتا ہے مسجد انہوں نے بنا دی، اور مسجد بنانے کے بعد اب وہ آ گئے. اب مجھے بتائیے، جو لوگ اتنے ادب سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، اور جس فرقے نے یہ بات نکالی تھی کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے، جو لوگ ان سے لڑتے رہے، وہ کافر ہوں گے؟ بولیں آپ. وہ بادشاہ جو اتنی محبت سے اوپر پہنچا، ان کے تابوت بنائے، ان سے دعائیں لی، وہ کافر ہوگا؟ مشرک ہوگا؟ بہت ظلم کیا مودودی صاحب. اس تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ لوگ ان کو مومن سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن ان کی شرک کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی ہر ایک پر شرک کے فتوے لگا کر بندہ دماغ سے اتنا مالی خولیا اس کو ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پھر شرک سمجھتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ کیا بنائیں گے؟ بولو. ان کی قبر پر کیا بنائیں گے؟ مسجد کا ترجمہ مندر ہو سکتا ہے کبھی؟ میں دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھتا ہوں. مندر کو معبد تو کہا جا سکتا ہے، چرچ کو معبد تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی عبادت جہاں کی جاتی ہے اس کو معبد نہیں، مسجد کہا جاتا ہے، سجدے کی جگہ. کس کو سجدہ کرنا؟ اللہ کو. اور قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. کیا آپ کے دل پر اگر یہ بات بھاری نہ بڑھے نا، تو میں یہ بات صرف تاریخ کے لیے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا، کیونکہ لوگ اردو زبان میں تفہیم القرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ مسجد انہوں نے پوجا پاٹ کے لیے بنائی تھی. تو مسجد پوجا پاٹ کی جگہ ہوتی ہے. ابھی میرے پاس کتاب رکھی ہے تو دیکھیں. یعنی ولیوں سے دشمنی دیکھے کس انتہا پر پہنچتی. یہ ہے تکبر کہ میں نے ولیوں کو نہیں ماننا. تو اس کی حد یہاں تک ہوگی کہ قرآن کا معنی مسجد ہے، اس کا ترجمہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں. جبکہ جتنے اور علماء ہیں اس طرف کے بھی، مولانا ادریس کاندھیلوی ہوں، مفتی شفیع ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں ان تمام نے لکھا کہ یہ بادشاہ مومن تھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تمام علماء نے لکھا کہ یہ مسجد بنائی کیوں تھی. فرمایا اس لیے کہ یصلی المسلمون فیہ ویتبرکون بمکانہم، تاکہ مسلمان اس مسجد میں جا کر نماز پڑھے اور اس ولیوں کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ برکت حاصل. اب آپ دیکھیں یہ دعا ان کی تھی، اس کے ضمن میں انہوں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا. یہاں سے یہ پتا چلا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بات کو میں ختم کر رہا ہوں، جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خود فزیکل طور پر خود یا وہ خود نہ ہو، ان سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہو، تو وہ چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں ایسی عزت رکھتی ہے کہ اس کے قریب جا کر اگر بندہ اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین عطا کرنے میں دو گانا عطا فرماتا ہے. برکت کا معنی دو گانا. اب آپ دیکھیں نا مقام ابراہیم، اللہ رب العالمین مقام ابراہیم کے صدقے اس وبا کو ختم فرمائے اور حرم شریف کی آبادی اللہ فرمائے. پھر قافلے کعبے کی طرف جائیں، پھر زمزم ہو، پھر کعبہ شریف کا طواف ہو، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں اور گنبد خضرا کا دیدار ہو. آمین. اب آپ دیکھیں کعبہ شریف کے اندر آپ جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بناؤ. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے وہاں پر کعبے میں، بتائیے کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ایک پتھر. جو کہتا نا یہ مزار کیا ہے تو پتھر ہے. میں نے کہا پتھر کو نہ دیکھو، اس پتھر کی نسبت کس سے یہ دیکھو، اس مٹی میں جو آسودہ خاک ہے اس کو دیکھو. اب آپ دیکھیں توجہ کے ساتھ، لاجک کی بات کر رہا ہوں. خانہ کعبہ میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں، اور اللہ کہتا ہے اس پاؤں کے نشان کے پاس آؤ. یا اللہ جب تیرے حرم میں آ گئے تو اس صف میں نماز پڑھے، اس صف میں نماز پڑھے، اس صف میں نماز پڑھے. اللہ کہتا ہے اس پتھر کے پاس آؤ. تو یا اللہ تو یہاں نہیں سنے گا، تو جواب دیتا سنوں گا یہاں لیکن مانوں گا وہاں. دو گانا ہو جانا، سننے میں اختلاف نہیں ہے، راضی ہونے میں اختلاف. تو اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، راضی وہیں پر ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ، آپ اللہ کو اپنے گھر میں پکارو،
ایک مسجد میں پکارو، راضی وہ گھر میں ہوگا یا مسجد میں ہوگا؟ تو کہ اللہ گھر میں نہیں سن رہا تھا، تو آپ کہیں گے بھائی سن تو وہاں رہا تھا لیکن راضی مسجد میں ہوتا ہے۔ تو پتا چلا کچھ جگہیں ایسی ہیں سنتا وہ ہر جگہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا اللہ نہیں سن رہا جو آپ یہاں آ رہے ہیں؟ تو آپ یہی جواب دیں گے اللہ سن تو میری گھر میں بھی رہا تھا لیکن وہ دیتا اپنی پسندیدہ جگہوں سے، جو پسندیدہ جگہیں جیسے مسجد ہیں، اولیاء کے مزارات ہیں، اور یہ ان کے تبرکات ہیں، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ گویا کہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جہاں پر ہے اس کے قریب ہونے سے اللہ اکبر، اللہ فرماتا وہاں پر آؤ اور وہاں پر آ کر تم میرے حضور نماز ادا کرو۔ تو حرم تو پورا نماز کے لیے، لیکن وہاں پر بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یوں تو پورے حرم کو بھی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ تفسیر ہمارے خلاف نہیں ہے۔ پورے، مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ اس پتھر کی کیوں بات کر رہے ہو؟ ایک تفسیر تو یہ کہ سارا حرم مقام ابراہیم ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اب حرم اللہ کا ہے پھر بھی پہچانا ابراہیم سے جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تفسیر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارے ہی مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ اگر پوری مسجد حرام کو بھی مقام ابراہیم کہا گیا تو مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، تو پتا چلا مسجد تو مسجد تھی لیکن رب نے اس مسجد کو بھی پکارا جہاں ابراہیم کھڑا ہوا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں پوری مسجد کو بھی اگر مقام ابراہیم کہیں تو یہ ہمارے خلاف نہیں، لیکن اس کی ایک تفسیر خاص اس اسٹون، اس پتھر کی طرف کی ہے کہ جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کے وہ نیک لوگ تھے۔ یہاں سے ہمیں جو باتیں پتا چلی یہ کہ اللہ کی توحید اور دین اسلام پر آنکھ بند کر کے یقین ہونا چاہیے۔ جہاں اسلام کی بات آ جائے وہاں عقل نہ چلائیں، کیونکہ ہماری عقل وہاں تک اب پہنچی ہی نہیں ہے، یا ہماری ابھی اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا، ٹھیک وہی ہے جو، اس لیے میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا، دوستوں سے بھی کہا، وائرس کے لیے ہم ماسک بھی پہنیں گے، گلوز بھی پہنیں گے، سینیٹائزر گیٹ سے بھی گزریں گے، ڈسٹینس بھی رکھیں گے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ جب تک رب نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وائرس خدا نہیں ہے، ہم حفظان صحت کریں گے لیکن مؤثر حقیقی اللہ ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو قریب میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے تو جو، خدا نہ کرے تو اللہ چاہے تو جو بندہ اس میں ملوث بھی نہیں ہوا اس کو ہو جائے۔ ہم حفاظت کے پورے انداز اختیار کریں گے، لیکن میرے بچوں انداز میں اتنا بھی نہ ہو جائے کہ سب کچھ اسی سینیٹائزر کو سمجھ لیں۔ اللہ مؤثر حقیقی ہے، جب تک وہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چاہے گا تو ہو جائے۔ یہ بات یہاں پر یعنی احتیاطی تدابیر ہم کریں گے۔ یہاں سے پتا چلا کہ دین پر توکل لازم ہے، جو اصحاب کہف نے ہمیں بتایا۔ دوسری بات، ابھی آپ جوانی کے مرحلے پر جا رہے ہیں، انسان کو گمراہ شیطان کب کرتا ہے؟ دو چیزوں سے۔ تو یہ بات نہیں کر تیرا مال چلا جائے گا، یہ بات نہیں کر تیرے کو موت آ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا حق بولو، حق بولنے سے مال بھاگے گا نہیں، موت قریب نہیں آئے گی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، درست بولنا، وہی بولنا ہے جو صحابہ نے بولا تھا، وہی بولنا ہے جو اہل بیت نے بولا تھا، وہی بولنا ہے جو غوث اعظم نے بولا تھا، وہی بولنا جو اولیاء نے بولا تھا۔ نیا کوئی بھکاری آ کر تقریر کر رہا ہو، انسٹیٹیوٹ کھول رہا ہو، جاوید غامدی ہو، فلانا ہو، ان شیطان اور شیطان کی ذریتوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ ہم ان کے پیچھے چلیں گے جن کے لیے ہم نے نماز میں دعا کی تھی، صراط الذین انعمت علیہم، چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس میں غامدی جیسے ابلیس نہیں، غوث اعظم جیسے روشن چہرے والے لوگ ہیں، داتا علی حجویری جیسے روشن چہرے والے لوگ ہیں۔ لہذا اس قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں، یہ بالکل ناسور اور شیطان کے ایجنٹ ہیں، ان کو آپ نے خاطر میں نہیں لانا ہے اور اپنے اس راستے کو، یہ اس واقعے سے پتا چلا۔ اور آپ دیکھیے جب ایسے حالات بنے، ہم اسی دعا کو مانگتے ہیں کہ جو اصحاب کہف نے یہاں پر ذکر کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنے پاس رحمت دے دے، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یا اللہ جو ایمان کے مکمل کرنے کا راستہ ہے، یا اللہ جو ہمارے وہ کام ہیں جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کام تک پہنچانے کے لیے تو ہی ہمارا سہولت کار بن جا، یا اللہ تو ہی ہمیں نفع دینے والا بن جا۔ یا اللہ اصحاب کہف کے ذریعے ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار،
ہمارے عیز و اقارب اور تمام امت کی مغفرت فرما. اصحاب کہف کا واقعہ اور آج کا دن حضرت مولا شیر خدا کا دن تھا، یا اللہ ان کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. اعتکاف کرنے والے، زکات دینے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، افطار کرانے والے، سحری کرانے والے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھنے والے، مسجدوں کی پاکیزگی کا خیال رکھنے والے، تیرے حبیب کی ناموس و عزت کو قبول کرنے والے، اپنے بچوں تک اس عقیدے کو پہنچانے والے تمام کے لیے دائمی خیر فرما. مملکت خداداد پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. جب تک ہم زندہ رہیں ان نیک ہستیوں کے صدقے مولا ہمارے دلوں پر مال کی ہوس نہ رہے، جاہ و جلال کی ہوس نہ رہے، تیری رضا رہے مولا کریم. دنیا کے دھوکے سے ہمیں محفوظ فرما. صدیق اکبر نے دعا کی تھی، یا اللہ دنیا کو میرے لیے کشادہ کر دے اور مجھے اس میں مبتلا ہونے سے روک دے. یا اللہ میرے لیے دنیا کو کشادہ کر اور مجھے اس میں مبتلا ہونے سے روک دے. کشتی پانی کے اوپر چلے تو کنارے پر پہنچتی ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے. یا اللہ ہمارے دلوں میں دنیا نہ ڈال، دنیا ہمارے ہاتھ میں رہے، دل میں تیرے اور تیرے محبوب کی یاد رہے، تاکہ جو ہاتھ میں ہے اس کا بھی ہم استعمال کر سکیں. ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے نوجوانوں تمام کو دونوں جہانوں کا رزق حسنہ فرما. جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.